شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، ثم الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، وقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. ووجدك عائلا فأغنى. سامعین محترم، ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلسلہ گفتگو یہاں تک آ پہنچا کہ آج انشاءاللہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے مناقب اور فضائل اور ان کا مختصر تعارف آخری مرحلے میں ہے. تو پروردگار عالم کا ارشاد ہوتا ہے کہ اے میرا حبیب، ہم نے آپ کو تہی دست اور تنگ دست پایا. فاغنا، تو ہم نے آپ کو مالدار اور غنی بنا دیا. تو مفسرین اس آیت کے ذیل میں بیان فرماتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے، اس کا مصداق جو ہے اس غنی کرنے والے کا، وہ کون ہے، وہ کون سا مال تھا. تو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا جو ہیں سیدہ دارین کا مال تھا، جس کی بدولت، جس کے ذریعے پروردگار عالم نے اپنے مکرم اور مرسل اعظم کو غنی بنا دیا. گویا مال خدیجہ کو پروردگار عالم اپنا مال کہہ رہا ہے. تو یہ وہ محسنہ اسلام ہیں، عظیم محسنہ اسلام ہیں کہ جن کے احسانات اس دن سے لے کر آج تک ہمارے کندھوں پر وہ بار لیے ہوئے ہیں، اور ہم اپنے کندھوں سے اس احسان جناب سیدہ دارین خدیجۃ الکبریٰ سے سبکدوش نہیں ہو سکتے. تو آج کے اس سلسلہ گفتگو میں کوشش کروں گا کہ جناب خدیجہ کے احسانات کے حوالے سے کچھ گفتگو کی جائے. جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی بے پناہ دولت اور عظیم المرتبت شہزادی ہونے کو تمام مورخین کے ساتھ ساتھ پیغمبر گرامی اسلام جو ہیں انہوں نے بھی تسلیم فرمایا ہے، اور بارہا اس کا اعتراف فرمایا. سرور کونین سے عقد کے بعد آپ نے اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل سے فرمایا، یہ سارا مال لے جا کر پیغمبر اکرم کے قدموں پر نچھاور کر دو اور ان کی خدمت میں لے جاؤ اور کہو کہ یہ مال اب سارے کا سارا مال آپ کا ہے اور میری طرف سے یہ ہدیہ ہے. اب یہ ان کی ملکیت ہے، جس طرح چاہیں اس مال کو خرچ کریں، اور ان سے یہ بھی کہہ دینا میرے پاس جو کچھ ہے، میرا مال، میرے غلام، اور اس کے علاوہ میرے ماتحت جو کچھ ہے میرے تصرف میں، میرے قبضے میں، سب کچھ آج سے میں ان کو ہبہ کرتی ہوں. ان کی جلالت قدر اور عظمت شان کی وجہ سے آپ کے حکم کے مطابق ورقہ بن نوفل خدمت پیغمبر میں گئے. خدمت پیغمبر میں جانے سے پہلے ورقہ بن نوفل جو ہیں وہ زمزم اور مقام ابراہیم کے درمیان کھڑے ہوئے اور نہایت بلند آواز سے لوگوں کو پکارا، اے گروہ عرب، حتمی طور پر جناب خدیجہ تمہیں اس بات پر گواہ بنانا چاہتی ہیں کہ انہوں نے اپنے نفس، اپنے مال، اپنے غلام، اپنے خدام اور وہ تمام چیزیں جو ان سے وابستہ ہیں، جو ان کی ملکیت میں ہیں، چاہے وہ اموال ہیں، ہدایہ ہیں، سب کا سب کچھ جو ہے انہوں نے پیغمبر گرامی اسلام کو ہبہ کر دیا ہے، ان کو عطا کر دیا ہے، اور جو کچھ خدیجہ نے انہیں ہبہ کیا انہوں نے قبول فرما لیا ہے. جناب خدیجہ نے اپنا سارا مال و متاع ان کی جلالت و عظمت کے پیش نظر ان کی طرف رغبت کرتے ہوئے ہبہ کیا ہے، لہذا تم سب اس پر گواہ رہو.
شہزادی عرب نے مال و زر، درہم و دینار، تمام جائیداد منقولہ ہو یا غیر منقولہ، غلام، کنیزیں، ساری کی ساری ملکیت جو ہے بنام اسلام وقف کر دی، اور پیغمبر گرامی اسلام کو اختیار کل دے دیا کہ آپ جس چیز کو جس طرح چاہیں بلا روک ٹوک استعمال فرما سکتے ہیں اور خرچ کر سکتے ہیں۔ یہ سارا مال میرا نہیں ہے بلکہ آپ کا ہے۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا نے اپنی بے پناہ دولت ساری کی ساری اپنے محبوب شوہر کو عطا کر دی تاکہ اسلامی تحریک رکنے نہ پائے۔ یتیم عبداللہ کی پرورش اور ان کی نگہداری پر جتنی بھی خدمات جناب ابو طالب کی تھیں اور ان کے اسلام کی روئے رواں بن کر رہے، تو اس خدمات اور ان خدمات کو پروردگار عالم نے اس تغمہ سے نوازا، علم یجد کا یتیمن فآوا۔ تو وہیں پر خدیجہ طاہرہ کو فرمان عزدی نے وواجدہ کا عائلاً فاغنا سے سرفراز فرما دیا۔ اب یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کا یہ جو مال ہے، یہ جو دولت ہے، یہ جو ثروت ہے، یہ کہاں پر اور کیسے خرچ ہوئی۔ اس مال اور اس ثروت کی پاکیزگی اور طہارت اور سب سے بڑھ کر خلوص جناب خدیجہ الکبریٰ کے باعث رب العزت نے اس مال کو اپنا مال قرار دیا ہے اور کہا ووجدک عائلاً فاغنا۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب خدیجہ الکبریٰ کی اطاعت، فرما برداری، محبت و الفت اور عشق حقیقی کا تقاضا تھا کہ رسول گرامی اسلام گھر سے آپ کی مدح و ثنا کرتے ہوئے نکلے، اور اس سے بڑھ کر فرمان خداوندی و اما بنعمت ربک فحدث سے ہمیشہ فضائل جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کو بیان کرواتا رہا اس آیت کے ذیل میں، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور لسان وما ينطق عن الهوى کے ذریعے ہمیشہ فضائل شہزادی کونین کو پروردگار عالم بیان کرواتا رہا۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کا سہارا اور تمام ملکیت کا اسلام پر خرچ فرما دینا کیا ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ جب قرآن کیا کہتا ہے وَيَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کہ اب دین الہی میں گروہ در گروہ، جوک در گروہ، جوک در جوک جو ہیں وہ داخل ہو رہے ہیں، تو وہ کون سا سبب ہے کہ جس کی بدولت یہ دائرہ اسلام اتنا وسیع ہو رہا ہے اور جوک در جوک لوگ جو ہے دین مبین اسلام کو قبول کر رہے ہیں۔ تو ان اسباب میں سے اہم ترین سبب اور عامل جو ہے وہ جناب خدیجہ کا مال اور ثروت ہے کہ جس کی بدولت لوگوں نے یہ دین مبین اسلام قبول فرمایا۔ عرب کی اس تاریخ ساز ملکہ کی یہ آفاقی دولت کہاں خرچ ہوئی اور کن مقامات پر اس کا استعمال ہوا کہ جہاں اسلام کی بنیادیں مستحکم ہوئیں، ان میں سے ہم چند مصارف کو آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ آئیے سب سے پہلا مرحلہ کہ جہاں پر مال جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا جو ہے وہ صرف ہوا اور اسلام کو تقویت پہنچی، دعوت ذوالعشیرہ کے 3 روزہ اجلاس کے انتظامات اور دسترخوان کو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے مال سے سجایا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہجرت حبشہ میں پہلا قافلہ جب حبشہ کی طرف روانہ ہوا تو 11 افراد، 11 مرد اور 4 عورتیں، یعنی 15 افراد تھے، اور اس کے بعد دوسرا بڑا قافلہ جس کے اندر 85 مرد اور 17 مستورات شامل تھی، ان کی آمد و رفت اور حبشہ کے اندر قیام کرنا اور ان کے تمام تر اخراجات کو ادا کرنا کہاں سے ادا کیا گیا؟ جناب خدیجہ کا مال اور ثروت سے ادا کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ
مکہ کے شدید قحط میں اہل اسلام کے علاوہ پورے مکہ اور اطراف اور جوانب کے لوگوں کی مدد اور خوراک کی فراہمی کاملاً آپ کے مال سے کی گئی، اور بعثت نبوی کے 7ویں سال محرم الحرام سے لے کر بعثت نبوی کے 9ویں سال ذی الحجہ تک شعب ابی طالب میں پورے خاندان بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب کی قید سخت کے دوران پورے قبیلہ کی کفالت اور بعد از آن پیغمبر گرامی اسلام کے تمام مصارف میں آنے والی رقم کوئی دوسری رقم نہیں تھی، کوئی دوسرا مال نہیں تھا، جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کا مال تھا۔ پیغمبر گرامی اسلام کے قیام مکہ اور سفر طائف کے تمام اخراجات قدم قدم پر جناب صدیقہ، جناب سیدہ دارین خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی یاد دلاتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے موارد ہیں کہ جن کو ذکر کیا جا سکتا ہے۔ غار ثور میں 3 شب و روز قیام اور مدینہ جانے کے لیے سواریوں اور اہل اسلام کی ہجرت مدینہ کے تمام اخراجات مال خدیجہ سے ادا کی۔ اصحاب صفہ کے جملہ اخراجات بھی اسی مال سے ادا ہوتے رہے۔ ہجرت مدینہ کے لیے مکہ کے بے کس و مجبور، مظلوم، ستم دیدہ اور ستم رسیدہ، فاقہ کش اور مست و نادار غریب مہاجرین جو ابھی تک کفار مکہ اور صنادید قریش کے پنجہ ظلم و ستم میں سسک رہے تھے، انہیں آزاد کروا کر مدینہ تک لانے میں مال خدیجہ خرچ اور صرف ہوا۔ ان میں مؤذن رسول بلال حبشی بھی قابل ذکر ہیں۔ اور اس کے علاوہ مدینہ منورہ میں پیغمبر گرامی اسلام کے تمام اخراجات اور اصحاب کبار کی کفالت اور ان کی امور زندگانی میں معاونت اسی مال سے ہوئی۔ اسلام کے عظیم الشان قلعہ کی ایک ایک اینٹ آپ کے بابرکت مال سے تعمیر ہوئی ہے۔ عرب کا گندا سماج اور برا معاشرہ اسلامی تہذیب و تمدن سے کبھی بھی آشنا نہ ہوتا، اور انقلاب مصطفی کی بنیادیں کبھی بھی مستحکم نہ ہوتیں اگر یہ احسانات جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا نہ ہوتے۔ اور اسی طرف رسول گرامی اسلام ارشاد فرماتے ہیں، اشارہ فرماتے ہیں، ما قام الاسلام الا بسیف علی و ثروت خدیجہ۔ پیغمبر گرامی اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اسلام کبھی بھی قائم نہ ہوتا اگر علی کی تلوار اور خدیجہ کی دولت نہ ہوتی۔ بالآخر یہ اتنی عظیم ہستی پیغمبر کے ساتھ رہی اور ایک طولانی عرصہ جو ہے وہ خدمت رسول میں رہیں اور راہ اسلام میں اپنا مال صرف کیا۔ بالآخر بعثت نبوی کے 10ویں سال شعب ابی طالب کا معاصرہ ختم ہوا اور خانوادہ ابو طالب آزاد ہوا۔ محبوب خدا کے لیے یہ سال اور بھی زیادہ تکلیف دہ ثابت ہوا۔ آپ کے دونوں مضبوط سہارے خدا کو پیارے ہو گئے۔ ماہ رجب المرجب 10 نبوی میں سردار عرب جناب ابو طالب علیہ السلام کا وصال ہوا، اور آپ کے صرف 3 ماہ بعد 10 رمضان المبارک کو عالمی تاریخ کا دھارا موڑنے والی عرب کی یہ نامور خاتون ام المومنین، ام الزہرا، ام الائمہ سیدہ طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ شعب ابی طالب کی سختیوں کے باعث شہادت عظمیٰ کے منصب جلیلہ پر فائز ہوئی۔ پیغمبر گرامی اسلام کے گھر کے 2 روشن چراغ مکہ کے اندھیروں میں روشنی پھیلاتے پھیلاتے گل ہو گئے۔ ہادی اکبر کے آرام کی گود نہ رہی، سکون مرسل اعظم کا سایہ محبت و الفت نہ رہا، حفاظتی تلوار نہ رہی، دعائیں دینے والی زبان نہ رہی، حصار محمدی کا مضبوط قلعہ نہ رہا،
اور وہ رفیق حیات نہ رہیں جن کی چشم محبت فرش راہ ہوا کرتی تھی، پناہگاہ رسالت نہ رہیں، محبوبہ رسول نہ رہیں جنہوں نے پیغمبر گرامی اسلام کو ہر طرح کا سہارا دے رکھا تھا۔ مونس و غمگسار، شفیق مربی، سردار عرب بھی تشریف لے جا چکے تھے۔ ان دونوں محترم ہستیوں کے بعد دیگرے جانے سے پیغمبر گرامی اسلام پر بہت گہرا اثر پڑا اور آپ رنج و الم سے نڈال ہو گئے۔ اس غم و الم اور درد و کرب کے باعث اس سال کو پیغمبر گرامی اسلام نے عام الحزن قرار دیا، یعنی غم کا سال۔ اب یہ ہیں وہ جناب خدیجہ کہ جنہوں نے قدم بقدم پیغمبر کی معاونت کی، اسلام کی معاونت کی اور خدا کی راہ میں انفاق کیا۔ یہ ایک ایسی تاریخ ساز خاتون ہیں کہ جن کی پاکیزہ زندگی اور سیرت طیبہ نے حقوق نسواں کی واضح تشریح فرمائی ہے۔ آپ کی پوری زندگی خواتین عالم کی کامیابی و کامرانی کے لیے بہترین نمونہ عمل اور لائحہ عمل ہے۔ آپ نے اپنی دنیاوی زندگی کے ہر موڑ پر عظمت نسواں اور کمالات انسانی کے گراں قدر ذخائر عالم بشریت کی نظر فرمائے ہیں۔ آپ کی تابندہ زندگی کا ہر گوشہ نورانیت و روحانیت کے ساتھ ساتھ مادی اور روحانی پہلوؤں کی طرف اور ترقی کا بھی روشن چراغ ہے۔ یہ وہ خاتون ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں رفیق زندگی کے انتخاب میں سربلندی، حیرت انگیز عقل اور بصیرت، تبلیغ اسلام میں شرکت، سیاست عرب میں حصہ، حقوق زوجیت کی احسن ادائیگی، بچوں کی تربیت اور سیرت کی حد درجہ پاکیزگی اور کردار کی اس قدر بلندی کہ تمام عرصہ حیات کسی سے تلخ کلامی تک نہ ہوئی۔ شہزادی ہو کر بھی گھر کا سارا کام اپنے دستے مبارک سے کرنا، شوہر کا خیال رکھنا، امور خانہ داری کی دیکھ بھال اور ان سب کے باوجود عبادت خدا سے ذرہ بھر بھی غفلت نہ برتنا اور نسوانیت کو بام عروج پر پہنچا دینا، تاریخ عالم میں آپ کا سب سے قد آور شخصیت ہونے کا بین اور واضح ثبوت ہے۔ آپ تاریخ عالم کی عظیم شخصیت ہیں، بہادر شخصیت ہیں اور قد آور شخصیت ہیں۔ تو آخر میں ایک شاعر کا شعر جو ہے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ گھرانہ ہو گیا اسلام پہ قربا خدیجہ کا، خدا کے دین پہ کتنا بڑا احسان خدیجہ کا۔ تو پروردگار عالم اس مخدومہ کونین کے صدقے ہماری تمام لغزشیں اور ہمارے تمام گناہ معاف فرمائے اور ان مقدس ذوات کی معرفت اور معرفت کے ساتھ ساتھ ان کے کردار، افعال اور ان کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اندر بھی رائے اسلام میں یہ جذبے پیدا ہوں ان ہستیوں کے صدقے، ان کی سیرت کے صدقے، کہ ہم بھی اسلام کے لیے کچھ نہ کچھ کر سکیں جس سے اسلام تابندہ رہے۔ اور آخر میں ہمارے مولا اور آقا امام زمان وارث زمان کے ظہور میں پروردگار تعجیل فرمائے اور ہم سب کو مولا کے اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔